نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے پکا ہونے کے اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ قرآن مجید کے ذریعے اور قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بجائے ہدایت پر آنے کے الٹا وہ ہدایت سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فاسق فرمایا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ ان مثالوں کے ذریعے، اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی کہ توفیق نہیں دیتے کہ وہ ہدایت پر صحیح صحیح چلتے جائیں۔ فاسقین فسق سے ہے، فسق کا معنی ہوتا ہے نکلنا، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل جائے، اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی پر بولا جاتا ہے، چاہے وہ نافرمانی بڑی سے بڑی کفر کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ نافرمانی عملی طور پر چھوٹی سی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو فسق کہا جاتا ہے اور کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم الفاسقون، اور اسی طرح احادیث میں اور باقی مقامات پر مطلقاً نافرمانی کو بھی فاسق کہا گیا ہے، فسق کہا گیا ہے۔ البتہ فقہائے کرام کی اصطلاح میں فاسق عام طور پر عملی نافرمانی کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے عقیدے کی خرابی اور ایک ہوتی ہے عمل کی خرابی۔ عقیدے کی خرابی کو کفر اور نفاق کہا جاتا ہے، اور عملی خرابی کو فسق کہہ دیا جاتا ہے، فرق کرنے کے لیے کہ یہ لفظ بولا جائے تو کیا مراد ہوگا اور یہ سے کیا مراد ہوگا۔ تو الغرض کافر بھی اس میں شامل ہے اور مسلمان جو بد عمل ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ جو کافر ہیں وہ اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے۔ اللہ نے اسلام کے ذریعے جو حدود متعین کی ہیں ان حدوں کو پھیلنگ جاتا ہے، اور جو مسلمان تو ہے لیکن عملی طور پر کوتاہی کر جاتا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گویا کہ باہر نکل رہا ہے، اس لیے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فاسقین کی 3 خرابیاں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اسے پکا کرنے کے بعد۔ عہد کہا جاتا ہے اس معاملے کو جو 2 بندوں کے درمیان ہو، 2 کے درمیان جو معاملہ ہو جائے وہ عہد ہوتا ہے۔ اور میثاق کہا جاتا ہے کسی چیز کو پکا کرنا، یعنی قسم کے ذریعے پکا کرنا۔ تو اللہ کے عہد کو اس کے پکا کرنے کے بعد توڑتے، یعنی وہ عہد جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوا اور بڑی پختگی کے ساتھ ہوا، اس کو جو توڑتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ اور عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ وعدہ لیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ انسان اقرار کر کے آیا ہے وہاں پر، اور پھر اس اقرار کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھیجا، جنہوں نے آ کر ہمیں یہ یاد کرایا کہ تم نے عالم ارواح میں وعدہ کر اللہ سے عہد کیا ہے، اور تم انسانوں کی اکثریت اس عہد کو بھول رہے ہو۔ یاد دلایا انہیں، اور پھر اللہ نے اسی کی یاد دہانی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کتابوں کے اندر بھی اسی عہد کا ذکر کیا اللہ نے، خود قرآن مجید میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب اس عہد کے مطابق ایک تو ویسے بھی عہد نہ بھی ہوتا تو انسان اپنے پروردگار عالم کو تو ضرور پہچانے نا، اپنے خالق کو تو ضرور پہچانے۔ یہ تو ناشکری ہے کہ انسان اپنے پالنے والے کو بھی نہ پہچان سکے، روزی رساں کو بھی نہ پہچان سکیں، اپنے خالق اور اپنے مالک کو بھی نہ پہچان سکیں۔ کتنی ناسپاسی ہے کہ انسان جہاں سے نعمت آتی دیکھتا ہے اسے تو پہچانتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے کھلایا، ان کا تو شکر گزار رہتا ہے، پہچانتا ہے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے جس نے بنایا اور پیدا کیا۔ پھر مزید برآں اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے آگے، تو عہد تو کسی سے بھی کر لیا جائے تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اللہ سے کیا ہوا جو عہد ہے اس کی پاسداری انسان کیوں نہ کرے۔ اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ رب اللہ ہی کو سمجھے، اللہ ہی کو سمجھے، اور ہمیشہ اپنی گردن اللہ کے سامنے ہی جھکائے کہ اے اللہ آپ ہی میرے پروردگار ہیں، اس لیے میں رکوع کروں گا تو آپ کو، سجدہ کروں گا تو آپ کو، نظر مانوں گا تو آپ کی، نیاز دوں گا تو آپ کے نام کی، روزہ ہوگا تو آپ کے نام کا، حج ہوگا تو آپ کے نام کا، طواف اور اعتکاف ہوگا تو آپ کے نام کا۔ پروردگار عالم یہ گردن جب بھی جھکے گی تیرے حکم کے سامنے ہی جھکے گی۔ یہ اس عہد کا تقاضا ہے جو انسان کر کے آیا ہوا ہے وہاں پر۔ تو فرمایا کہ فاسق ہیں وہ لوگ جو اللہ کے اس عہد کو توڑتے ہیں، جو اس عہد کو توڑا جس نے، وہ بہت بڑا فاسق ہے۔ نمبر 2، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
فاسق ہیں وہ کہ جو توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے ملانا ہے۔ مراد اس سے صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ۔ فرمایا اس تعلق کو اللہ جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، جوڑنے کا حکم دیتے ہیں کہ یہ جو تعلقات اللہ نے بنائے ہیں ان تعلقات کی بھی پاسداری کرنی ہے، اللہ کے عہد کی بھی پاسداری کرنی ہے، اور اپنے جو تعلقات ہیں ان کی بھی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صلہ رحمی کا ہے نا رحم، فرمایا میں نے یہ لفظ اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ اللہ کی صفت، اللہ کے ناموں میں کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں گزرا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رحم کا لفظ جو ہے رحمان سے، رحمت سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے نکالا ہے۔ جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا فرمایا میں بھی اسے جوڑوں گا اپنی رحمت کے ساتھ، اور جو اس رشتے کو کاٹے گا فرمایا میں بھی اپنی رحمت سے اسے کاٹ دوں گا۔ اللہ کی رحمت قطع رحمی کرنے والے کو حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی رحمت ہمیشہ صلہ رحمی کرنے والے کو ہی حاصل ہوگی، اسے ہی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کیا کرو، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، قابل توجہ بات ہے، فرمایا کہ جو آدمی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دے۔ آج ہر بندہ اسی پریشانی میں ہے کہ جی رزق کی تنگی ہے، جی رزق کی تنگی ہے، حالات بڑے خراب ہوں گے، جب بھی کوئی ملے گا یہی۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور نمبر 2 فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے، اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا کر دے۔ سب ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں نا، اللہ تیری زندگی لمبی کرے، برکت والی، رحمت والی زندگی کرے تیری۔ فرمایا ان دونوں کو بڑھانے کا نسخہ یہ ہے، رزق بڑھانے کا اور عمر کے بڑھانے کا نسخہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دو۔ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ رزق میں بھی اضافہ کریں گے، اللہ عمر میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ پھر وہ برکت کے مفاہیم قرآن و سنت میں کئی بیان کیے گئے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پیسہ بہت زیادہ ہو، تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام کرائیں گے جو بڑے بڑے پیسے سے بھی نہیں ہو سکتے، جو کام ہزاروں اور لاکھوں میں نہیں ہو سکتا اللہ روپوں کے ذریعے سے کرا دیں گے۔ اور عمر کی برکت کیا ہے کہ جو کام انسان بڑی بڑی عمر میں جا کے نہیں کر سکتا، لمبی عمر ملے تو اتنی نیکیاں اور وہ چیزیں نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ مختصر سے کی زندگی میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ برکت ہے۔ اور 26ویں سپارے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُم۔ بڑی سخت آیت ہے۔ کافر اور منافقوں کے بارے میں فرمایا، اے لوگوں اگر تمہیں اختیار مل جائیں، حکمرانی تمہاری آ جائیں، تم زمین کے اندر فساد کرو گے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور ہمیں پتہ ہے کہ تم قطع رحمی کرو گے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کرو گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں اور جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں ہیں۔ جو قطع رحمی کرنے والوں پر ہیں اللہ کی لعنتیں، رحمتیں نہیں ملتی۔ آج چھوٹے چھوٹے بہانوں سے بھائی سے لڑا ہوا ہے، اولاد ماں باپ سے لڑی ہوئی ہے، دونوں جو ہے لعنت کے مستحق ٹھہر رہے قطع تعلقی کی وجہ سے۔ ایک گھر میں رہنے کے باوجود اتنی دیواریں نہیں ہیں ہوتی گھر میں جتنی اور رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی زندگی میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ کہا جائے جی صلہ رحمی، بھئی وہ نہیں کرتا تو میں کیسے کروں؟ بھئی صلہ رحمی اور کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ قطع تعلق کی کریں، آپ اس کے ساتھ قطع تعلق کی نہ کریں بلکہ صلہ رحمی کریں اس کے ساتھ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات عرض کی گئی کہ میں تو صلہ رحمی کرتا ہوں، تعلقات رکھتا ہوں، لیکن وہ نہیں رکھتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی اسی کو تو کہتے ہیں، ورنہ وہ بھی اچھا تعلق رکھے، آپ بھی اچھا تعلق رکھو، یہ تو عدلے کا بدلہ ہوا نا، جس طرح اس نے کیا اس طرح آپ نے کر دیا اس کے ساتھ۔ فرمایا صلہ یہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ قطع تعلقی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کرنے والا بن، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرنے والا بن۔ اچھائی تو یہ ہے نا، ایک بندہ میرے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے میں بھی رکھتا ہوں، تو یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ برا رویہ رکھتا ہے اور میں اچھا رویہ رکھتا ہوں، میرا رشتہ دار میرے سے اچھا تعلق رکھتا ہے، وہ ملنے کے لیے آتا ہے، پریشانی میں کام آتا ہے تو میں بھی کام آتا ہوں، تو یہ تو مقابلہ ہوا نا۔ اصل تو یہ ہے کہ وہ نہیں پوچھتا مجھے، وہ نہیں حقوق ادا کرتا، لیکن میں اس کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں اس کو ملنے جاتا ہوں اور میں اس کی پریشانی میں اس کے کام آتا ہوں، مشکل وقت میں کام آتا ہوں، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ قطع رحمی کرنے والے فرمایا کہ وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہوتے بھی اللہ کی رحمت سے جو محروم ہو جائے اسے کیا جو ہے نا کچھ اور ملے گا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، فساد جس طریقے سے ظاہری ہوتا ہے، بربادی ہوتی ہے، کسی چیز کو خراب کرنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے برے عقائد، بری باتیں، برے کام، برا رویہ، برا کردار، یہ بھی معاشرے میں فساد کو پیدا کرتا ہے۔ پیچھے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، آیت نمبر 12 میں ہم یہی پڑھ کے آئے ہیں نا کہ منافقین ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ، ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ۔ اللہ نے کہا لا تفسدوا فی الارض، یہ زمین میں تم فساد مچانے لگے، فساد نہ کیا کرو۔ نہیں جی نہیں، ہم کہاں فسادی ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میل جول ہونا چاہیے، مل جول کے آپس میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الا انہم ہم المفسدون، یہ جو دو رخی ہیں، یہ جو منافقت ہیں، اسی کو تو فساد کہا جاتا ہے، تو یہ بھی فساد ہے۔ اولئک ہم الخاسرون، فرمایا یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ تو یہ فاسقوں کی پہچان، فاسق کون ہے؟ اللہ کے عہد کو توڑے گا۔ فاسق کون؟
جو قطع رحمی کرے گا، اور فاسق کون؟ جو زمین میں فساد پھیلانے والا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے خسارے سے بچائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔